رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علل الحدیث لابن ابی حاتم، آج ہماری تیسری کلاس ہے، تو ضرور بھائیوں نے علل ابن ابی حاتم کو پڑھا ہے، پھر دراسہ کیا ہے، تاکہ ہماری شرح صدر ہو جائے، تاکہ ہم علل کے فن کو تھوڑا تھوڑا سیکھنا شروع کر دیں۔ جب پڑھیں گے یہ نئی دفعہ آئے گا، یہی بتائے گا مشکل بہت ہے، ہم نے ٹچ کیا ہی نہیں، دیکھیں نہیں کتابیں، اب دیکھ رہے ہیں نا، تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی سمجھ لگ رہی ہے، ایسے ہی آہستہ آہستہ بندہ آگے نکل جاتا ہے۔ کیا مطالعہ؟ جی شیخنا، حدیث نمبر بول کے پھر شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ علل ہے ابن ابی حاتم رحمہ اللہ کے۔ حدیث نمبر ہے 51۔ وسمعت ابی ذکر حدیثا رواہ عبد الوارث عن عبد العزیز بن صہیب عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كانت له خرقۃ يتمسح بها۔ یہ امام عبد الرحمن بن ابی حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے باپ سے سنا ہے ایک حدیث جو وہ اس نے روایت کیا ہے عبد الوارث سے، وہ عبد العزیز بن صہیب سے، وہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کے لیے خرقۃ یتمسح بها، ایک ٹکڑا تھا، اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار اندام کے بعد وہ اپنے ہاتھوں کو مسح کرتے تھے۔ فقال انی رأیت فی بعض روایات، یہ فرماتی ہے میں نے دیکھا ہے بعض روایات میں عن عبد العزیز انہ کان لانس بن مالک خرقۃ، انس بن مالک کے لیے ایک خرقہ تھا، وموقوف اشبہ، جو حدیث موقوف ہے یہ اشبہ ہے اس مرفوع روایت سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تک پہنچے ہیں۔ ولا يحتمل ان يكون مسندا، احتمال نہیں ہے کہ یہ مسند روایت ہو، بلکہ یہ موقوف روایت اچھا ہے جو نبی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے لیے خرقہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خرقہ نہیں تھا۔ 52 نمبر حدیث جو ہے وہ وسألت ابی عن حدیث رواہ زہیر عن حمید الطویل عن ابی رجاء عن عمہ ابن ادریس عن بلال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسح علی الخفین والخمار، فقال، یہ 52 نمبر حدیث میں امام ابو عبد الرحمن ابن ابی حاتم جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے باپ سے ابو حاتم سے پوچھا کہ اس حدیث کے بارے میں جو زہیر سے روایت کیا ہے وہ حمید الطویل سے، وہ ابی رجاء سے، وہ عن عمہ ابی ادریس سے، وہ عن بلال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخفین کے بارے میں، والخمار، یہ خمار لفظ بھی ہے اس میں۔ فقال ابی ھذا خطأ، میرے باپ نے مجھ کو کہا کہ یہ والخمار جو ہے یہ خطأ ہے، انما ہوا، یہ حدیث جو ہے یہ اصل میں یہ حدیث کی سند میں خطا ہے، اصل کی انما ہوا حمید عن ابی رجاء مولا ابی قلابۃ عن ابی قلابۃ عن ابی ادریس عن بلال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصل روایت اس طرح ہے۔ یہاں جو عن ابی رجاء عن عمہ ابی ادریس جو ہے اس کی جگہ جو ہے عن ابی رجاء مولا ابی قلابۃ عن ابی قلابۃ عن ابی ادریس عن بلال، یہ روایت صحیح ہے۔ قلت، میں نے کہا لابی اپنے باپ سے، الخطأ ممن ہوا، یہ خطا کس سے واقع ہوا ہے؟ قال، اس نے فرمایا لا یدری، معلوم نہیں ہے یہ خطائی کس نے کی ہے۔ یہ دو روایتوں سے ہم نے اس طرح تک فائدہ ملا کہ دو روایتیں نقل کی ہے امام عبد الرحمن بن ابی حاتم، اس میں ایک روایت کی علت بیان کی ہے، دوسری روایت کی تصحیح بیان کی ہے، اور دونوں روایت ہم نے دیکھی، ایک روایت کی سند جو ہے وہ صحیح ہے اور دوسرے میں خطائی واقع ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نمبر 53 اور 54۔ وسألت ابی عن حدیث رواہ الحارث بن وجیہ عن مالک بن دینار عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تحت کل شعرۃ جنابۃ فاغسلوا الشعر وانقوا البشر۔ اس حدیث کو ہم نے دیکھا، یہاں پر ابو حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث منکر، یہ حدیث منکر ہے۔ جب ہم نے اس کو تلاش کیا تو ہمیں اس پر ترمذی نے اس نے وضاحت کی ہے کہ حارث بن الوجیہ جو ہے یہ راوی ضعیف ہیں، وقد تفرد به عن مالک بن دینار، امام مالک رحمہ اللہ سے منفرد ہیں، اور بیہقی میں بھی اسی طرح کہا گیا ہے، جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ سے اس کو نقل کیا ہے کہ ھذا الحدیث لیس بثابت،
امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الحادث ابن وجیہ منکر، کیونکہ اس کی ضعف کی وجہ یہ ہے کہ منکر ہونے کی وجہ ہے کہ وہ ضعیف ہیں اور اس میں متفرد ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حدیث الحارث بن وجیہ حدیث غریب لا نعرفہ الا من حدیثہ۔ اور امام عقیلی رحمہ اللہ اپنے ترجمے میں فرماتے ہیں کہ لا یتابع علیہ ولہ غیر حدیث منکر، اس کے اور متابع بھی نہیں ہیں اور اس کے علاوہ بھی اس سے مناکیر اور بھی زیادہ ہیں۔ وَلَهُ اسناد غیرہما، اس سے علاوہ دو اور سندیں بھی ہیں لیکن ان میں بھی یہی ضعف موجود ہیں۔ اور وقال ابن عدی هذان حدیثان باسانیدہما عن مالک بن دینار لا یحدث عن مالک غیر الحارث بن وجیہ، اس کو نقل کرنے والے سوائے اس راوی کے اور کوئی نہیں ہے۔ امام دارقطنی نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور وہاں پر یہ کہا ہے کہ حارث بن وجیہ جو ہے من اہل البصرۃ ضعیف، یہ اہل بصرہ میں سے ہے اور یہ ضعیف راوی ہے۔ اور اسی طرح وسألت ابی عن حدیث رواہ ابو عاصم النبیل عن الثوری عن عبد اللہ بن ابی بکر عن سعید بن المسیب عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم علی شیء یکفر الخطایا ویزید فی الحسنات الی آخر۔ یہ حدیث نمبر 54 ہے، اس کے بارے میں پوچھا تو جواب ملا وذکر الحدیث فی اسباع الوضوء فی المکاری، یہ لمبی حدیث ہے۔ قال ابی ھذا وہم، یہ جو روایت ہے اس میں وہم ہے، اس نے کہا ہے انما هو الثوری عن ابن عقیل، یہ جو اصل میں روایت ہے یہ ابن عقیل سے ہے جو کہ ابن محمد ابن عقیل ہے۔ ولیس لعبداللہ ابن ابی بکر، یہاں پر عبداللہ ابن ابی بکر سے یہ روایت منقول ہے لیکن یہ اس سے نہیں ہے، یہ اس کو وہم لگا ہے، کیونکہ اس روایت کو ہم نے پھر تلاش کیا۔ حدثنا ابو عامر عبد الملک ابن عمر حدثنا زہیر یعنی ابن محمد عن عبداللہ ابن محمد ابن عقیل عن سعید بن المسیب عن ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد رقم الحدیث 10,994 پر اس حدیث کو نقل کیا ہے، وہاں پر بھی یہ کہا ہے کہ ابن عقیل سے یہ روایت منقول ہے اور دوسرے سے نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 49 ہے۔ وسألت ابی عن حدیث رواہ داود بن ابی ہند عن ابی زبیر عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال غسل یوم الجمعۃ واجب فی کل 7 ایام۔ قال ابی هذا خطأ انما هو على ما رواه الثقات عن ابی زبیر عن طاؤوس عن ابی ہریرہ موقوف، کہ اس حدیث کو جابر رضی اللہ عنہ سے ابن ابی زبیر نے مرفوع نقل کیا ہے۔ اور امام ابی حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باب ابو حاتم سے پوچھا اس حدیث کے بارے میں تو اس نے کہا کہ یہ حدیث اصل میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے جس سے طاؤوس رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اور یہ اصل میں موقوف روایت ہے نہ کہ مرفوع ہے۔ اور اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر ہے 14,266 حدیث ہے کہ حدثنا بشر بن مفضل عن داود عن ابی زبیر عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کل مسلم غسل فی 7 ایام کل جمعۃ۔ تو اصل میں خطائی یہاں واقع ہوئی ہے ابن ابی ہند سے جس نے ابی زبیر سے نقل کیا ہے، تو اصل میں یہ حدیث موقوف ہے لیکن وہ اس کو مرفوع بیان کر رہا ہے۔ اور اسی حدیث کو امام بخاری نے تاریخ کبیر میں بھی نقل کیا ہے، اور اس طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی یہ حدیث نقل ہے۔ حدیث نمبر 50 ہے۔ وسألت ابی عن حدیث رواہ حماد بن سلمۃ عن خالد الحذاء عن خالد ابن ابی سلط عن عراق بن مالک قال سمعت عائشة تقول سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قوما يكرهون استقبال القبلة بالغائط فقال حولوا مقعدتي إلى
القبلة. قال أبي فلم أزل أقف أثر هذا الحديث حتى كتبت بمصر عن إسحاق بن بكر بن مزر أو غيره عن بكر بن مزر عن جعفر بن ربيع عن عراق بن مالك عن عروة عن عائشة موقوفا وهذا أشبه. اور یہ حدیث بھی امام بخاری نے تاریخ کبیر میں موقوف نقل کی ہے، اور لیکن یہاں پر وہ اس کو مرفوع نقل کر رہا ہے جو غلطی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا حدیث نمبر 45 اور 46 ہے. اس حدیث میں عبد الرحمن ابن ابی حاتم رحمہ اللہ کہتا ہے کہ وسألت ابی و ابا زرعۃ، میں نے اپنے باپ اور ابو زرع سے پوچھا عن حدیث رواہ شعبۃ عن منصور عن الفیض عن ابن ابی حثمۃ عن ابی ذر انه كان اذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي عافاني واذهب عني الاذى. عن ابي ذر انه كان اذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي عافاني واذهب عني الاذى. فقال ابو زرع نے کہا ہے کہ اس میں شعبہ وهم شعبة في هذا الحديث ورواه الثوري فقال عن منصور. اس نے کہا عن منصور عن ابی علی عبید بن علی عن ابی ذر وهذا الصحيح. اس سند پہ صحیح ہے، اور دوسرا سند جو آپ نے بیان کیا وہ صحیح نہیں ہے. عن ابی ذر وهذا الصحيح وكان اکثر وهم الشعب في اسماء الرجال، اور اکثر وهم آتی تھی شعبہ کو اسماء الرجال میں. وقال ابی كذا قال سفیان وكذا قال شعبہ واللہ اعلم ایہما صحیح. اس طرح حدیث شعبہ نے بھی بیان کیا ہے اور سفیان نے بھی بیان کیا ہے. واللہ اعلم ایہما صحیح، کون سا سند صحیح ہے. والثوری احفظ وشعبۃ ربما اخطأ فی اسماء الرجال. اس نے کہا، ابن حاتم نے کہا ہے کہ شعبہ وہ خطا ہوتا ہے فی اسماء الرجال ولا ادری هذا منه او لا. وسألت ابی و ابو زرع 46 نمبر حدیث. وسألت ابی و ابو زرع عن حدیث، اور اس حدیث کو بہت طبرانی نے فی الدعاء بھی لایا ہے، والنسائی فی عمل اليوم واللیلہ بھی لایا ہے، اور امام دارقطنی فی العلل بھی لایا ہے، اور ایسے حافظ تقریب کیا اس کے ترجمے میں بھی لکھتا ہے، یا شعبہ کے ترجمے میں کہ ہمیشہ خطا ہوتا ہے. وسألت ابی و ابا زرعۃ عن حدیث رواہ سهل بن حماد ابو عتاب عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن انس النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه فيه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر ایک مکھی واقع ہو جائے ایک اناء میں فليغمسه فيه، اس میں غوطہ دے فإن فيه احد جناح. فقال أبي وأبا زرعة جميعا رواه حماد بن سلمة عن ثوامة بن عبد الله عن أبي هريرة. اس نے کہا ہے کہ ابی و ابا جميعا رواه حماد بن سلمة، اور اس حدیث میں سہل بن حماد ہے، اور اس میں غلطی ہوا. قال ابو زرع وهذا الصحيح، یہ دوسرا سند صحیح ہے. وقال ابی هذا اشبه، یہ دوسرا سند بہت صحیح ہے. عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولزم ابو عتاب الطريق فقال عن عبد الله عن ثمامة عن انس. وقال ابو زرع هذا حديث عبد الله بن المثنى اخطأ فيه عبد الله والصحيح ثمامة. دوسرا ثمامة وہ صحیح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے جو حدیث لیا تھا یہ 45 اور 46 دو احادیث تھے. بھائی نے بھی خطا ہو کی اسی پر مطالعہ کیا تو میں نے بھی اسی پر کیا ہے، لیکن میں جو شعبہ راوی ہے اس کے بارے میں جو میں نے کتب لکھا ہے جرح و تعدیل کے کہ کیا یہ صحیح روایت جو ہے نا ثوری سے ہے یا شعبہ سے ہے. تو چلو میں نے جو مطالعہ اس پر کیا میں وہ سناؤں گا. اصل میں نسائی نے اس کے بارے میں کہتا ہے، شعبہ کے بارے میں کہا کہ لیس بالقوی، کہ یہ قوی نہیں ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت اس کا نہیں ہے. فی عمل اليوم واللیلہ اس نے ذکر کیا. تہذیب و تقریب التہذیب کہتے ہیں صدوق سیء الحفظ، کہ یہ صدوق ہے سیء الحفظ ہے. اور تہذیب التہذیب میں جو ہے نا انہوں نے بہت لمبی چوڑی تبصرہ کی اس کے بارے میں کہ رواه ابن معین نقل کر ان سے جو ہے نا ابن معین نقل کرتا ہے کہ لیس به بأس، کہ اس پر کوئی حرج نہیں. اور مالک اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ لیس من القراء، کہ قراء میں سے نہیں. ابن معین سے ابن ابی خیثمان نقل کرتا ہے کہ لا یکتب حدیثہ،
ان کے جو روایت ہے ان کو نہیں لکھا جائے گا. اور جو الجزجانی اور نسائی کہتے ہیں لیس بالقوی. ابن سعد کہتے ہیں لہو احادیث کثیرۃ لا یحتج بہ. ابن عبی کہتے ہیں کہ لم اجد لہو انکر من حدیث واحد، کہ میں نے ایک اس سے جو سنا ہے تو ایک حدیث میں بہت انکر میں نے اسے سنا ہے، اور انہوں نے وہ اس کو جرح و تعدیل میں ذکر کیا ہے. اور ابن ابی حاتم کہتے ہیں ہوا مجہول و احادیث مجہول و احادیث منکرۃ. یہ کہتے ہیں کہ ان کا احادیث منکر تھے، اور یحدث بالاباطیل، اور باطل کو بیان کرتے تھے. ابو زرع اور جو ساجی یہ کہتے ہیں اس کو ضعیف کہتے تھے. ابو حاتم کہتے ہیں لیس بالقویم. قال البخاری، وہ کہتے ہیں بخاری میں یتکلم فیہ مالک ویحتمل منہ، کہ اس کے بارے میں جو ہے نا مالک باتیں کرتے تھے ویحتمل منہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو روایات. ایک یہ روایت کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الذي يشرب في آنية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جہنم. اور دوسرا حدیث کہ لم يعهد الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا لم يعده الى آخر حدیث. اس دونوں حدیث کے بارے میں عبد الرحمن نے ابو حاتم اور ابو زرعہ سے پوچھا ہے، اور اس نے اس میں اس کے جو علل ہے اس کو نکالا ہے. حدیث نمبر 43 اور 44. حدیث نمبر 43 یہ ہے وسألت ابی و ابا زرعہ، میں نے اپنی باپ اور ابو زرعہ سے پوچھا عن حدیث، ایک حدیث کے بارے میں جس سے روایت کیا ہے حماد عن عبید اللہ عن عمر عن نافع عن ابن عمر او غیرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الذي يشرب في آنية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جہنم. قال یہ دونوں نے کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں هذا خطأ، خطا ہے. انما هو اصل یہ ہے عن نافع عن زید بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ عن ام سلمة. تو قلت میں نے اسے پوچھا کہ کیا لابی و لابی زرعہ، دونوں سے پوچھا کیا وہم ہے اس میں، الوہم ممن ہو، کس سے ہے؟ تو دونوں نے کہا کہ من حماد ہو. دونوں روایتوں میں اس روایت میں حماد سے بھی وہم ہے، اور دوسری روایت میں بھی حماد میں مشکل ہے، تو اس دوسری جانب کے بڑھتے ہیں. وسألت ابی و ابا زرعہ، دوسری روایت کے متعلق اس نے پوچھا اپنے باپ اور ابو زرعہ سے کہ جسے بھی روایت حماد نے روایت کی ہے. حماد ابن سلمة عن ابی جہضمہ عن عبید اللہ ابن عن عباس عبد الله ابن عباس عن أبيه ابن عباس قال لم يعهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس إلا ثلاثة أمرنا أن نسبغ الوضوء. فقال أبي إنما هو يسنيه یہ اس طرح ہے عبد اللہ ابن عبید اللہ ابن عباس اخطا، اس نے خطا کی ہے. کیا کس نے خطا کی ہے؟ فیہ حماد، حماد نے خطا کی ہے. وقال، یہ دونوں نے کہا جمیعا رواہ حماد بن زید وعبد الوارث ومرجع بن رجاء فقالوا كلهم عن ابی جہضم عن عبد اللہ ابن عبید اللہ وهو الصحیح. تو دونوں روایتوں میں حماد میں خلل تھا، ایک میں وہم. تو کس نے نکالا؟ ابو اور ابو زرعہ نے نکالا. تو یہ تھی ہمارا علل کے متعلق دراسہ. جی شیخنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. میری علل حدیث ابن ابی حاتم کی 57 نمبر حدیث تھی، اور یہ حدیث کچھ ایسے ہے وسألت ابی، یعنی وہ اپنے والد سے سوال کرتے ہیں، عن حدیث یعنی ابو حاتم سے سوال کرتے ہیں ایک حدیث کے متعلق. کون سی حدیث ہے؟ رواہ اسماعیل ابن عیاش، اسماعیل ابن عیاش نے اس کو روایت کی ہے. کس سے؟ ابن جریج سے. ابن جریج نے روایت کی ہے عبداللہ بن ابی ملیکہ سے، اور انہوں نے عائشہ سے رضی اللہ عنہا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا. حدیث یہ ہے اذا قاء احدکم فی صلاته او رعف او قلس فلیتوضأ ولیبنی علی ما صلی ما لم یتکلم. یعنی کسی نے نماز میں الٹی کی یا پیپ وغیرہ آئی تو اس کو وضو کرنا چاہیے، اور اگر درمیان میں کلام نہیں کیا تو اسی پر بنا کر کے اسی جگہ سے جہاں سے نماز چھوڑی ہے ادھر سے اس نے نماز شروع کرنی. یہ حدیث تھی. تو کہتے ہیں میرے ابو نے کہا، قال ابی یعنی ابو حاتم نے کہا، هذا خطأ، یہ غلطی ہے. کیا ہے غلطی؟ انما يروونه عن ابن جریج عن ابیہ عن ابن ابی ملیکہ، یعنی ابن جریج کے درمیان ابن جریج اور عبداللہ بن ابی ملیکہ جو ہیں ان کے درمیان ایک ہے راوی، وہ ابن جریج کے والد ہیں،
اور ابن ابی ملیکہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسل روایت کرتے ہیں، درمیان میں صحابی نہیں ہے، یہ انہوں نے ذکر کیا ہے ابو حاتم نے۔ اب اس پر مزید مرسل بیان کرتے ہیں، صحابی کیوں کہا آپ نے؟ یہ تو غلط ہو گیا نا۔ جی مرسل بیان کرتے ہیں بس صحابی لفظ بولنا، ہاں جی درمیان یعنی صحابی انہوں نے اسکپ کر دیے، پھر وہی بات۔ یعنی مرسل روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اچھا، اس حدیث کے متعلق یہ کتاب ہے بغیۃ النقاد النقلہ، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ حدیث جو ہے امام دارقطنی جو ہے اپنی سند سے روایت کرتے، ان کے ہاں سند اسماعیل ابن عیاش عن ابن جریج عن ابی ہی، وہی بات ابو حاتم والی کہ ابن ابی ملیکہ اور ابن جریج کے درمیان ان کے والد ہیں، ابن جریج کی عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ذکر بھی لائے ہیں امام دارقطنی۔ ثم قال والصحیح فی هذا الحدیث عن ابن جریج مرسل، وہ بھی کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ حدیث ابن جریج سے مرسل روایت ہے، اور اسماعیل ابن عیاش اس میں ضعیف ہے فی غیر الشامیین، یعنی شامیوں کے علاوہ وہ ضعیف ہے، اور ابن جریج اور ابن ملیکہ حجازیان ہیں۔ اچھا اب یہ دو وہم ہیں، تو قال فی کلام هذا فی الکلام هذا وہمان، کہتے ہیں اس کلام میں، اس بات میں دو وہم ہیں، احدہما، پہلا یہ ہے، پہلا وہم قول والصحیح فی هذا الحدیث عن ابن جریج مرسلا، ایک تو یہ کہ حدیث ابن جریج سے مرسل روایت تھی، فإنه اسقط منه والد ابن جریج، تو جو راوی تھا اس نے ابن جریج کے والد کو ساقط کر دیا، اور صحیح کیا ہے عن ابن جریج عن ابیہ مرسلا، تو وكذلك وقع في الوضع الذي نقله منه من قول الدارقطنی والامام ابی عبداللہ محمد بن یحییٰ الزہلی، امام دارقطنی نے، امام زہلی نے بھی یہ چیز ذکر کی ہے۔ اسی طرح امام دارقطنی کہتے ہیں بعد ذکر ہی روایات عن اسماعیل ابن عیاش روایت داود ابن رشید عنہ وہی التي نقل ابو محمد، یعنی عبد الرحمن ابن ابی حاتم نے جو ذکر کی تھی وہی دارقطنی کا بھی ادھر دراسہ ہے۔ اب محمد ابن صباح کی روایت ہے وہ، اور محمد ابن المبارک اور ربیع بن نافع ابی توبہ یہ کہتے ہیں ثم قال واصحاب ابن جریج الحفاظ عنہ یروونہ عن ابن جریج عن نبیہ مرسل، یہ مزید انہوں نے اور اقوال ذکر کیے کہ انہوں نے کہا ہے۔ ثم اورد روایات الحفاظ عن ابن جریج، پھر انہوں نے جو حفاظ کی روایات تھی ان کی، جریج سے جو روایات تھی ان کو ذکر کیا، اور وہ کہتے ہیں وہم ابو عاصم، یہ جو حفاظ راوی ہیں جنہوں نے ابن جریج سے روایت کیا وہ یہ ہیں ابو عاصم النبیل و محمد ابن عبداللہ الانصاری اور عبد الرزاق، کلہم قالوا عن ابن جریج عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے جو حفاظ روات ہیں انہوں نے کہا ہے عن ابن جریج عن ابیہ، یعنی ابن جریج کا ان کے والد سے مرسل روایت ہے، اور آگے انہوں نے وہ روایت ذکر کی۔ ثم قال الدارقطنی قال لنا ابو بکر، یعنی النیسابوری، ابو بکر نیشابوری کہتے ہیں سمعت محمد بن یحییٰ یقول هذا هو الصحیح عن ابن جریج وهو مرسل، یہ محمد بن یحییٰ کا بھی قول مل گیا کہ جو ابو بکر نیسابوری کہتے ہیں۔ دوسرا وہم، یہ پہلے وہم کی بات ہو رہی تھی، دوسرا وہم یہ تھا قوله اسماعیل بن عیاش ضعیف فی غیر الشامیین وابن جریج وابن ابی ملیکہ حجازیان، تو یہ جو بات ہے فإن ظاهر هذا القول ينبئ أنه اعتقد أن إسماعيل بن عياش روى هذا الخبر عن ابن مليكة، وأن قوله عن ابن جريج عن أبيه عن ابن أبي مليكة عن عائشة معطوفا على ابن جريج، وأن إسماعيل بن عياش حدث به عنهما، تو کہتے ہیں ایک تو یہ کہ ان کے قول سے پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ اسماعیل بن عیاش جو ہیں وہ ان سے روایت کر رہے ہیں ابن جریج سے، اور جو ہے وہ ان کے والد سے، ولذالک اعلم انہما حجازیان، اس لیے انہوں نے بتایا کہ یہ دونوں حجازی ہیں، وان روایتہ عن غیر الشامیین ضعیفہ، اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ شامیوں کے علاوہ ان کی روایتیں ضعیف ہیں، وذالک وہم، یہ بھی وہم ہے، وانما یرویہ اسماعیل بن عیاش عن ابن جریج وابن جریج یرویہ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا وعن ابن ابی ملیکۃ عن عائشۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسندا لا ریب فی ذلک، وذلك مبین عند الدارقطنی من روایت محمد بن مبارک السوری، تو انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ بات کہ اسماعیل نے ابن جریج سے ذکر کیا اور انہوں نے اپنے والد سے ذکر کیا، تو اس میں وہ ابن ابی ملیکہ نہیں ہے۔ دوسری جو سند ہے امام دارقطنی کے نزدیک، تو اس میں ابن ابی ملیکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں مسند،
تو یہ روایات جو ہے محمد بن المبارک، محمد بن الصباح البزار، ابی توبہ اور ربیع بن نافع وغیرہ نے روایت کی ہے. انہوں نے اسماعیل بن عیاش سے فإنهم فصلوا بین الروایتین فحدثوا بإحداهما عن اسماعیل عن ابن جریج عن ابیہ. تو انہوں نے ان روایات سے منفصل یہ ذکر کیا اسماعیل، اور ان سے روایت کی ابن جریج نے، اور ان نے والد سے، اور ان کے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا. دوسری سند ہے اسماعیل عن ابن جریج عن ابن ابی ملیکہ عن عائشہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دوسری سند ہے، یعنی یہ دو سندیں الگ ہیں. جو پیچھے ذکر کیا گیا تھا وہ اور سند تھی، یعنی ابن جریج ان کے والد اور آگے مرسل. تو یہ ان کا دراسہ تھا اس حدیث کا. جزاکم اللہ خیرہ. اور میرے بھائی جان، جس فن کو ہم دیکھیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، وہ فن آئے گا؟ آئے گا. چلو، مرکز ابن حنبل میں آپ کو وہ فن دکھا دیا گیا، پڑھا دیا گیا، لو یہ ہے فن. تو کون سی باتیں ہیں جو سمجھ نہیں لگتی؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ باتیں آ رہی ہیں سمجھ. ہم پڑھتے ہی نہیں جی ضرورت علل بہت مشکل فن ہے، بہت مشکل. یہ جھوٹ ہے بھائی. جتنا مشکل فن ہے تو اس کو زیادہ محنت کریں گے نا، حل ہو جائے گا، فن آ جائے گا. یہی طریقہ ہے. بارک اللہ فیکم. کل آگے دو حدیثیں آگے کل. بارک اللہ.